نور مقدم کے قتل نے ساری قوم کو دہلا دیا ہے اور اس بحث کا بھی آغاز ہو گیا ہے کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں بطور والدین، بطور اساتذہ، بطور معاشرے کے ممبر کے، کہ اس قسم کے واقعات کی اگر روک تھام نہ ہو تو کم از کم ان میں کمی ہو جائے، اور بالخصوص بچیاں جو سب سے زیادہ ولنریبل گروپ متصور ہوتی ہیں اس معاشرے میں، ان کا تحفظ کیسے کیا جائے اور بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ بطور استاد جو 1993 سے تدریس کے عمل کے ساتھ منسلک ہے اور یونیورسٹی اور اسکول لیول پر میں مسلسل پڑھا رہا ہوں، کچھ تجربات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بطور تجزیہ نگار جو نئی ٹیکنالوجی کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور اس کو استعمال بھی کرتا ہے، کچھ معلومات بھی میں آپ تک فراہم کر پاؤں گا، اور کچھ مشاہدات ہیں جو تجربے کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو والدین کیا کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ان کی اولاد کی طرف آئیں ہی نہ، اور کم از کم ان کو بر وقت وارننگ مل جائے۔ تو پہلا نقطہ جس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ تصور خام ہے یا بہت کمزور ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کو کسی اچھے سکول میں ڈال دیا تو پھر ان کی تربیت کا عمل جو ہے وہ از خود شروع ہو جائے گا۔ اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر یا انسٹیٹیوشنز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کا اور ان کو زندگی گزارنے کے انداز کا کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے کہ ان کو سکھا پائے کہ آپ نے زندگی گزارنے کی، جس کو لائف سکلز کہتے ہیں۔ اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں کوئی ایسی تربیت گاہ موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ تربیت گاہیں ہیں۔ تو یہ بالکل نہ سمجھیں کہ اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں جہاں پر آپ بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں، اگر آپ نے بچوں کو بھیج دیا تو از خود وہ جو ہم عام زبان استعمال کرتے ہیں بندے کے بچے بن جائیں گے، یعنی بالکل زندگی طریقے کے ساتھ گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نہ ان کے پاس لائف سکلز ہوں گی، نہ ہی ان کے پاس وہ ایموشنل انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں، جذبات کی ذہانت ان کو مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں چونکہ اسکول کو فیس دے رہا ہوں اتنی زیادہ اور میں صبح اٹھ کے بچوں کو اور بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ کافی ہے۔ جو نئے دور کی پیرنٹنگ ہے اس کے اندر یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو بہت دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کے بچے اور بچیاں اسکول میں کس ماحول میں موجود ہیں۔ آپ کو یہ تکلیف کرنی ہوگی کہ کلاس رومز کے اندر جا کر اساتذہ کے ساتھ براہ راست رابطہ کریں اور یہ جانچیں کہ آپ کے بچے اور بچیوں کے رابطے جو ہیں وہ کن کے ساتھ ہیں، یعنی کون سی صحبت ہے جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی پیرنٹنگ کے آنے والے چیلنجز کیا ہیں۔ تو نمبر ایک، اپنے بچے اور بچیوں کی صحبت کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف برائی کے تعاقب میں جائیں۔ اچھی صحبت کے اندر اگر بچے اور بچیاں موجود ہیں تو آپ ان کو اپنی آشیرواد بھی دے سکتے ہیں، ان کو انکریج بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ صحبت کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری بات، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بچے اور بچیاں اپنا وقت عموماً کیسے گزارتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں کرتے تو یہ کوئی بہت بڑی خوشی کی بات نہیں ہے کہ کم از کم ہمارے ساتھ گھٹنے کے ساتھ ٹک کر بیٹھے ہوں، کچھ کر نہیں رہے۔ آپ نے ان کے ذہن کے اندر جھانکنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ان کے پاس کوئی مثبت پرسوٹ نہیں ہے، کوئی ان کا پیشن نہیں ہے، کوئی ان کی ہابی نہیں ہے اور وہ محض موبائلز کے اندر گھسے رہتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی ڈسٹرکٹیو قسم کی اپ برنگنگ ہے، یعنی تباہ کن قسم کی نشوونما ان کی ہو رہی ہے۔ وہ نشوونما نہ اسکول کر رہا ہے، نہ آپ کر رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل میڈیا کر رہا ہے۔ تو آپ کو ان کے لیے کسی کھیل کا انتظام کرنا ہوگا، کسی برابر میں ایک جو پروفیشن ہے جس سے ان کا کیریئر تو نہیں بنتا لیکن ان کی جذباتی وابستگی اس میں موجود ہے یا دلچسپی موجود ہے، تو اس کو آپ کو نشوونما دینی ہوگی، اس کو نرچر کرنا ہوگا۔ وہ میوزک کرنا چاہتے ہیں، وہ سپورٹس کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ کریٹیو ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، وہ پھلوں اور پودوں کے اندر ان کی دلچسپی ہے، تو اس کا آپ کو انتظام کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ کسی طرح بھی مائل نہیں ہے تو آپ کو مائل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ان کو اس تمام ڈیجیٹل اور ورچوئل ورلڈ میں سے نکال کر حقیقی زندگی کے اندر ڈالنا ہوگا جس میں وہ آج کل نہیں رہتے ہیں۔ تو آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے اور اس کے بعد اسکرین کے اوپر آ کر چپٹ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے۔ تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، چاہے استاد ہو یا فرسٹ کزن، آپ کو
بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ کے جو ریڈ لائنز ہیں، جو دائرہ ہے آپ کی ذاتی قدروں کا، آپ کی ذاتی حفاظت کا، آپ کا اپنا دائرہ، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو وائلیٹ کرے. تو یہ بچوں کو اسکل دینی ہے کہ آپ کا جو پرسنل دائرہ ہے اس کی حدیں کیا ہیں. کسی کو 4 فٹ سے آگے آ کر آپ کے قریب ہو کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کسی کو خام خواہ محبت میں پیشانی چومنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ احتیاطیں آپ نے خود کرنی ہیں. یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ معاملات اسی طریقے سے خرابی کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک معاشرتی تربیت ہے. یہ نہیں ہے کہ تمام رشتوں کا احترام ہی ان کے ذہن سے نکل جائے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ احتیاط بہت بڑے مسائل کو جنم دیتی ہے، اور ان مسائل سے اجتناب یا بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی حد جو ہے وہ کسی کو وائلیٹ نہ کرنے دیں. اور عموماً ذاتی حدوں کی وائلیشن جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کنسیشنز کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور ایک اور بھی یہ چیز ہمیں پتہ چلی وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور اگر آپ بڑے مالدار ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ اس نے آپ کے اندر چھپے ہوئے جانور کو یا درندے کو حتمی طور پر قابو کر لیا ہے یا زیر کر لیا ہے. انسانی بیہیویئر بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے. پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو سکتا ہے. یہ ڈگریاں، یہ تربیت، یہ دولت، یہ سہولت وقتی طور پر تو روک تھام کر سکتی ہیں، لیکن بسا اوقات ان کے ذریعے لوگ درندگی پر زیادہ مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ذاتی دائرے کی بارے میں جانچ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو ظاہری کیفیت ہے لوگوں کی وہ بہت دھوکہ آپ کو دے سکتی ہے. اب یہ جو ملزم ہے، اگر آپ اس کا سی وی اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ شخص ہے، کیا اس کے پاس ڈپلوماز ہیں. یہ تو کاؤنسلنگ، نفسیاتی طور پر کاؤنسلنگ کرتا رہا ہے، اور جا کے لیکچر دیا کرتا تھا کہ کس طریقے سے بچوں نے سیلف کیئر کرنی ہے. جب وہ بلوغت کے سالوں میں سے گزر رہے ہوں تو سیلف کیئر کیسے کرنی ہے. اور اگر آپ اس کی جو کمپنی جس کے ساتھ یہ منسلک ہے اس کا پروفائل اٹھا کے دیکھیں تو یہ ان کے برانڈ کو کس طریقے سے پروموٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اس کا ظاہری جو رکھ رکھاؤ ہے اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو دیکھیں تو پرفیکٹلی نارمل آدمی لگتا ہے. بلکہ بعض لوگوں کو تو ایک آئیڈیل آدمی لگے گا، لیکن یہ پرفیکٹلی نارمل آدمی نہیں تھا اور آئیڈیل آدمی نہیں تھا. اور اسی وجہ سے اس نے وہ حرکت کی جس کی وجہ سے تمام جو پڑھنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں ان پر لرزہ ابھی تک طاری ہوا ہے. اور بالکل آخر میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کسی دیرینہ نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں تو برائے مہربانی اس کو بیماری تصور کیجئے. ویسے ہی بیماری جیسے بخار ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز کو رجوع کیجئے، ڈاکٹرز کی طرف جائیے. اس بیماری کو چھپائیے نہیں. چھپانے کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر اس شخص کا ایک پرانا ریکارڈ تھا نفسیاتی امبیلنس کا، اگر اس شخص کا ایک ڈرگ ایبیوز کا کلچر تھا تو اس کے والدین کو پتہ ہوگا، اس کے رشتہ داروں کو پتہ ہوگا. انہوں نے چھپا کر جس قسم کی اس کی معاونت کی ہے وہ بھی بہت بڑی کرمنل نیگلیجنس کے زمرے میں آتی ہے. اب اس کی قانون میں پکڑ ہے یا نہیں ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے جو جاننے والے اور چاہنے والے ہیں ان کی کمزوریوں کی نشاندہی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. لیکن یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ نے نفسیاتی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالا تو اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. نہ صرف نام جائے گا، کسی کی جان جائے گی، بلکہ وہ تمام عزت اور نام جو کمایا تھا وہ بھی خاک میں مل جائے گا.